ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماضی کی یادیں پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کے ماضی کے واقعات ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں، سنتے ہیں، اور اس سے ہم اپنے لیے کچھ سبق بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت دو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں۔ ایک ہمارے ابو رجب حاجی آصف مدنی ہیں، المدینہ علمیہ میں ہوتے ہیں اور انہیں آپ مدنی چینل کے مختلف پروگراموں میں دیکھتے بھی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے سید ساجد شاہ صاحب ہیں، اور ہمارے کراچی کے جو جامعۃ المدینہ ہے اور اس کے یہ ناظم ہیں، مطلب یوں سمجھے کہ اس کے نگران مجلس کے، کراچی کو یہ ہیڈ کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج ان سے ان کی زندگی کی یادیں جو کہ ماضی کی یادیں ہوں گی وہ ڈسکس کریں گے۔ اور جیسا کہ ہمارے سلسلے کا ایک فارمیٹ ہے کہ بچپن سے شروع کرتے ہیں، تو میرے سیدھی جانب آصف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے حضور، آپ کا بچپن کے تعلق سے جو میری معلومات ہے تو اس کے متعلق آپ بتائیے گا کہ آپ کا ایک فن تھا بچپن میں کہ آپ اپنے کام ناراض ہو کر کروا لیا کرتے تھے یا بنوا لیا کرتے تھے، یوں مطلب کہ ایسا کچھ سلسلہ رہتا تھا بچپن کا، آپ مطلب کچھ اس طرح کا انداز آپ کا رہا ہے گھر والوں کو یہ کہ اس کو چھیڑنا بیکار ہے، اور آپ کو پتا تھا کہ میرے کام ناراض ہو کر نکل جائیں گے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ جو شرارتی انداز تھا، یہ شرارتی تھا یا نہیں تھا، چلو ہم بعد میں فیصلہ کر لیں گے، یہ تھا کیا؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ بھائی بہنوں میں سب سے کم عمر تھا، تو جو چھوٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا بھی ہوتا ہے عموماً۔ تو گھر میں یہ کہ جب کوئی ایسی کوئی چیز پکی کہ جس کا میرا کھانے کو من نہیں ہو رہا، تو میں یہ کہتا کہ یہ چیز میں نہیں کھاؤں گا، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ تو جب منع کر دیا جاتا تھا تو جیسے بچے روٹھ جاتے ہیں نا، میں روٹھ جاتا تھا۔ اب روٹھنے کا ایک اصول تھا کہ جب میں روٹھ جاؤں تو روٹھے ہوئے سے وہ بات تو کرتا نہیں، تو اس وقت یہی ہوتا تھا کہ اب بھائی بہن جب دیکھتے تھے تو اب اس کو کوئی کہے تو اب وہ روٹھا ہوا ہے، اب اس سے منائے کون، بات کون کرے۔ تو اس روٹھنے کے سارے وقفے کے دوران میں اپنی من چاہی چیز خود بنا لیتا تھا، جیسے کسٹرڈ ہے یا سوئیاں، اس قسم کی چیز خود ہی آپ کو بنا پتہ ہے کے۔ کوئی منانے تو آئے گا نہیں، کوئی پوچھنے بھی نہیں آئے گا کیا کر رہے ہو۔ کیا کر رہے، بالکل وہ روکتے بھی نہیں، اب کیوں میں روٹھا ہوں۔ تو اب وہ پوری چیزیں بنا کے جب وہ اس کو فریج میں ٹھنڈا کرنا کر کے کھانے کے بعد، اس کے بعد پھر وہ مناتے تھے تو میں من جاتا تھا۔ تو یوں میں کام نکلوانے کے لیے اکا دکا تو چل جاوے ہے، باقی تو بار بار تو نہ چلے یہ نا۔ جی جی ایک کا دفعہ تو چلو ٹھیک ہے، چلو سمجھ میں آ جائے گا یوں کرتا ہے، لیکن یہ عادت ہو گئی ہے ایسا کرتے تو بار بار تو نہ چلے، تو ایک کا دفعہ کا کیس ہوگا۔ نہیں، یہ وقفے کے ساتھ ہی ہوتا تھا، روزانہ نہیں ہوتا اچھا تھا۔ آپ بھی یوں؟ لیکن وہ یہ کہ لبرٹی یوں مل جاتی تھی کہ میں چونکہ چھوٹا تھا تو ایک قسم کی ان کی طرف سے بھی ایک وہ کیا کہنے کی ممانعت، اور اس کے اندر ایک اجازت ہوتی تھی، یعنی اوپر سے منع کر رہے ہیں اور بیچ میں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کھاتا ہے تو کھا لے، تو یوں ایک رہا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے پھر بعد میں کبھی مجھے نہ ڈانٹ پڑی کہ یہ تم نے کیا کیا، لیکن حیران بہت ہوتے تھے کہ یار یہ اچھا انداز ہے اس کا اپنا بات منوانے کا۔ تو یوں ایک وہ جو آپ نے اپنا کام نکلوا لیتے تھے ناراض ہو کر، جی جی ناراض ہو کر اپنا کام نکلوا لیتے تھے۔ تو آپ کی بات سن کے اگر ہمارے دوسرے گھر کے بچے اس طرح ناراض ہو کر بیٹھ جائیں تو کیا کریں؟ نہیں، ان کو میں مشورہ نہیں دوں گا، اچھا نہیں دیں گے؟ کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی دوائی ہر مرض پہ نہیں چلتی، تو ایک نے اگر کوئی طرز عمل اپنایا تو اس کے گھر کا ماحول، اس کی کنڈیشن الگ ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اپنانے جائے تو پتہ چلا کہ وہ جو ملنے والی چیز تھی کھانے کی وہ بھی چلی گئی. کیونکہ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے یا اس کو کچھ ڈیمانڈ ہو تو وہ ناراض ہوتا ہے. جی جی اور ناراض ہوتا ہے تو پھر گھر والے اس کو منانے کے لیے بیٹھتے ہیں. منہ چڑھا لے گا, جی جی موڈ آف کر لے گا, کھانا نہیں کھائے گا, بات نہیں کرے گا, یا اٹھ کے کمرے میں چلا جائے گا, وہاں کرے گا. تو پھر اس کو جا کے پوچھیں گے بھائی تمہیں کیا چاہیے, تو پھر اس کو یہ کیا جاتا ہے. تو یہ بچوں کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, ورنہ ان کو بچہ کون بولے گا اگر یہ بچے اس طرح بھی نہ کرے. تو بچے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, لیکن بچوں کو چاہیے کہ وہ ہر بات میں ضد نہ کیا کریں. اگر کوئی بچے ہمیں سن رہے ہیں تو بچوں کو چاہیے کہ وہ ضد نہ کریں. اور بچوں کے تعلق سے میں درخواست کروں گا, بچوں جو گھر میں پکے نا بیٹا وہ کھا لیا کرو اور اس کو اپنا لیا کرو. اب اس میں تھوڑے بچے یوں ہاتھ کھینچتے ہیں, تو پھر بڑوں کا کام ہے کہ بچوں کو کس طرح کوئی مطلب کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر لالچ وغیرہ دے کر تھوڑا سا یوں کہ بیٹا یوں کر لیں گے, یوں کر لیں گے, چلو میں آپ کو یہاں لے جاؤں گا, آپ یہ کھا لو, یہ کھا لو, تو یوں بچہ پھر کھا لے گا. ورنہ پھر ہمارے بچے جیسے سبزی نہیں کھاتے, ہمارے بچے پھل نہیں کھاتے, ہمارے بچے عام غذاؤں پر عموماً ہاتھ نہیں رکھتے. تو کیونکہ بچوں کی وہ جو ضد ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا, تو ہم بچوں کو پھر وہ چیزیں کھلاتے ہیں. جیسے حضرت کسٹرڈ جا کے بنا لیتے تھے, تو اب بچے سارے کسٹرڈ بنانے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہوگا کیا. تو یوں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بچوں کو ضد کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کی ضد کو بھی کوئی اہمیت نہیں دے گا, آپ ناراض ہو جائیں گے, اس کا تو کام ہی ناراض ہونے کا ہے, تو چھوڑ دیں گے. تو بچوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے. ضدی بچے ویسے بھی اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتے. تو جیسے گھر میں والدین, پیرنٹس, ماں باپ جو بھی بچوں کو کھلائے نا, ہمیں اچھے انداز سے اس کو کھا لینا چاہیے. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اس کی بچوں کی عادت بنائیں. شاہ صاحب آپ کا بچپن کیسا رہا؟ آپ بھی کچھ اس طرح کے؟ نہیں, ہمارا بچپن کا معاملہ اس طرح کا نہیں تھا. ہمارا جو گھرانہ تھا یہ سب وہ ایک اگر کہا جائے کہ غربت والا ایک ماحول تھا. یعنی ایک فیملی بڑی تھی, اور حیدرآباد پکا قلعہ جو ہے مشہور. اچھا, آپ حیدرآباد کے ہیں؟ یہ حیدرآباد. آپ کہاں سے ہیں؟ فیصل آباد کے قریب ہے گوجرا, گوجرا. وہاں سے. میری پیدائش حیدرآباد کی ہی ہے. تو پکا قلعہ ایک کمرے کا ہمارا گھر تھا, صرف اونلی ون روم, ایک چھوٹا سا سین, اور پھر آگے 3 لائن سے کچن, واش روم, اور یہ اس طرح کا گھر. 1 بیڈ ہال, آج کی ٹرم اس کو وہاں 1 بیڈ ہال کہتے ہیں. جی جی, اس میں پوری فیملی. اچھا, والد صاحب جو تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا جو کام تھا وہ تھا سال کے 5 مہینے کا سردی والا کام. کوٹ جو پہنتے نا, کوٹ اس طرح کا کام تھا. تو جب سردی کا موسم آتا تو والد صاحب کا ہم کہتے ہیں نا دیدار یا زیارت نہیں کر پاتے تھے, کیونکہ جب وہ آتے تھے تو ہم سو رہے ہوتے تھے, جب وہ جاتے تھے سیزن ہوتا ہے نا, سیزن ہوتا تھا, تو 14-15 گھنٹے ان کا وہ, کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہی 5 مہینے اس میں مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں کہ جو گرمی کا موسم آئے گا تو اس میں وہ پیریڈ مجھے نکالنا ہے. لیکن والد صاحب کا انداز یہ تھا کہ ان کی ایک سوچ تھی کہ بچوں کو ہر موسم کا پھل کھلانا ہے, بکرے کا گوشت کھلانا ہے. تو انہوں نے فروٹس والوں سے, ان لوگوں سے ادھار کی ترکیبیں بنائی ہوئی تھی کہ پورے سال مطلب میں یہ سب کچھ کروں گا, لیکن سردی کے موسم میں جب سیزن آئے گا تو آپ کی ساری پیمنٹ میں ادا کروں گا. تو یہ پورا انداز ہم نے دیکھا. یہ باپ ہی کر سکتے. یہ ایک باپ کا جو کردار تھا, جو میں بیٹا باپ کے لیے نہیں کرتا, یہ زمانہ نہ ہونے کے برابر ہے, اللہ ماشاء اللہ, مگر یہ کردار باپ عطا کر سکتا ہے. آپ یقین کریں سردی کے موسم میں وہ دیسی انڈے ابلے ہوئے رات کو جب وہ آتے تھے تو وہ میں منہ کھول کے ہمارے منہ میں ڈالتے تھے آدھا انڈا نا, کہ بھئی یہ کھا لو, یہ زندگی بھر کام آئیں گے آپ کی, یعنی طاقت ہوگی, اور اس طرح کا ایک انرجیٹک غذا, اس طرح کا وہ تھا. پھر والد صاحب کا جو وصال تھا وہ تقریباً 1991-92 کا یہ ٹائم تھا, والد صاحب کا وصال ہو گیا. تو پھر اس کے بعد ہم نے والدہ کا کردار دیکھا. یعنی ہماری والدہ گھر کے کام کاج جو ہوتے ہیں نا, گھریلو کام جس میں ستارے لگانا یا اس طرح کے جو کام, گھریلو کسب, کسب, ہوم اکنامکس, یعنی اس کے ذریعے جو آمدنی ہوگی, کیونکہ والد صاحب کا وصال ہو گیا اور گھر کے اندر ابھی کوئی منتھلی انکم کی اس طرح کی وہ نہیں تھی کہ سارے بھائی کما رہے ہیں یا سب کچھ. میں خود ظاہر چھوٹا تھا, تو والدہ نے ہم سب کو پڑھایا بھی اور سپورٹ بھی کیا, پھر شادیوں کے سارے مراحل بھی. یعنی جب والد صاحب کا وصال ہوا تو صرف ہماری بڑی بہن کا جو ہے نا وہ شادی ہوئی تھی, اس کے بعد ساری جتنے بھی گھر کے معاملات تھے سب والدہ نے کیے.
تو والدہ کا ایک کردار سامنے آیا کہ کتنی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے اپنے سارے بچوں کو پڑھایا بھی، اور ان کی جو ایک دنیاوی شادی اور سارے معاملات ہوتے ہیں اس منزل کو کہتے ہیں نا اینڈ تک پہنچانا. تو یہ ایک بچپن کی کوئی ایسی یادیں ہوں؟ بچپن کی یادیں یہ ہیں کہ یعنی پڑھائی کے حوالے سے اگر بات کروں یا مطلب جیب خرچی کی اگر میں آپ کو عرض کروں. چلے جیب خرچی سے بچوں کو اور کیا چاہیے، بچوں کو ویسے ہی پڑھائی سے دور رہ کے جیب خرچی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. جیب خرچی جو تھی تو چلو بچوں میں اس وقت پروگرام ہو جائے گا نا. جی جی. والد صاحب جو ہمیں دیا کرتے تھے وہ 5 پیسے ملتے تھے ہمیں، 5 پیسے. 5 پیسے یا 10 پیسے. اور عید کا جب ٹائم آ رہا رمضان شریف میں، جب یعنی رات کے وقت آنکھ کھلتی تو ہم نے دیکھا ہمارے گھر میں ظاہر روزوں کا ماحول، تو اندھیرے میں یہ مطلب والدہ کو دیکھا گھر والے کچھ کھا رہے ہیں تو سمجھ نہیں پڑتی تھی یار رات کو اٹھ کے یہ کیا کھا پی رہے ہیں. تو پتہ چلا بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے اور اتنے دن بعد عید آئے گی. تو 1 روپے کا جو سکہ تھا جس میں جناح صاحب کی وہ کیپ بنی ہوئی ہوتی تھی، ماضی میں شاید یاد ہو، تو وہ میں نے ایک جگہ سنبھال کے آپ نے دیکھی ہوگی تو میں نے تو دیکھی ہوگی نا میرے آقا. تو وہ سنبھال کے میں نے رکھا کہ عید کے دن میں اس کو نکالوں گا. اور پھر عید کے دن اس کو نکالا. ظاہر 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، تو اس سے جو بھی مطلب کیونکہ وہ دور ایسا تھا 5 میں 10 پیسے میں بھی اچھی چیزیں مل جایا کرتی تھی. تو پھر 1 روپیہ وہ اس طرح میں نے عید کے دن خرچ کیا کہ اس میں مطلب کوئی کلفی لے لی یا کوئی ٹافی وغیرہ یا بسکٹ. 1 روپیہ بھی اچھا اماؤنٹ، اچھا اس وقت اچھی دور میں نارمل جیب خرچی ہو جاتی تھی. جیسے ہم بچپن میں اس طرح کی چیزیں مل جاتی تھی، کوئی چٹپٹی چیزیں کھا لی جاتی تھی بچپن میں. تو یوں مطلب کھیل کود اور بھاگنا دوڑنا اور اس طرح کے معاملات تھے. لیکن الحمدللہ پڑھائی کا شوق بچپن سے تھا مجھے. تو پیلے اسکول جو ہیں مشہور مطلب گورنمنٹ کے جو اسکول ہوا کرتے تھے، اس کے اندر میں نے 1992 میں میٹرک کیا اور 75% تھی میری سائنس گروپ سے. یعنی میری الحمدللہ عادت تھی کہ میں چھٹی نہ کرنا اور مطلب وقت پر جانا. اور یعنی 2 مہینے کے بعد عموماً اسٹوڈنٹ کی عادت ہوتی ہے نا کہ آج تو پہلا دن ہے کون آئے گا، تو پہلے دن بھی پہنچ جاتے تھے ہم لوگ. اور آج تک آپ یہ کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں. جی جی ماشاء اللہ. ہاں طلبہ کرام سے پابندیاں کروانا تو ہے. بلکہ تحفے دی ہم نے ہمارا یہ جو اساتذہ کرام کے ساتھ جو سلسلہ تھا حوالے سے اس میں ان کو بھی الحمدللہ سرٹیفکیٹ دی گئی کہ جنہوں نے چھٹیاں نہیں کی ہیں. جی جی یہ مجھے بہت اچھا لگا. 1 منٹ بھی نہیں، یعنی لیٹ بھی نہیں. مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ چھٹی نہ کرنا. مفتی دعوت اسلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ادا ہوتی تھی کہ وہ وقت سے پہلے آنے کے عادی تھے. میرے استاد رہے ہیں. اور چھٹی نہ کرنا ان کی ڈکشنری میں بھی تھا کہ مفتی دعوت اسلامی اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، تو یہ بھی چھٹی نہیں کرتے تھے مفتی دعوت اسلامی. میں نے ان سے پڑھا. آپ 2.5 سے 3 سال جلالین شریف آپ نے ہمیں پڑھائی کنز الایمان کے اندر. آپ یقین کریں کہ 1 منٹ یعنی تاخیر نہ ہونا اور چھٹی نہ کرنا. اچھا موٹر سائیکل تھی آپ کے پاس، اگر وہ پنچر ہو جاتی تو وہ وہیں کھڑی کر دیتے اور وہاں سے رکشہ کر کے جامعہ پہنچ جایا کرتے تھے. یعنی تاخیر ان کی ڈکشنری میں نہیں تھی. یہ آپ کو چلے بات پر بات چلی ہے، جیسے انہوں نے اپنی ایک ایجوکیشن کے فیلڈ میں ایک پنچولیٹی بتائی. ایک ورڈ ہے انگلش کا، پنچولیٹی از پرسنالٹی. یہ ایک پورا ورڈ ہے انگلش کا. پنچولیٹی یعنی پابندی، از پرسنالٹی یہ شخصیت کو بناتی ہے. یعنی ہم میں سے کئی ایسے دیکھنے سننے والوں میں ہوں گے کہ شاید ان کو ایسا لگتا ہے کہ 15-20 منٹ آدھا پونے گھنٹے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو جیسے کہ یوں ہی مطلب کہ نکل جاتا ہے. تو میں ابھی پچھلے دنوں کچھ مدنی مشورے میں تھا تو یہ وقت کی بات چلی تھی، ٹائم کی. تو ایک میں نے اگزامپل دی کہ لاسٹ ٹائم میں کہیں جا رہا تھا تو ایک سگنل پہ میں گاڑی روکی، میں نے 120 سیکنڈ کا وہ سگنل تھا. 2 منٹ 120 سیکنڈ کا مطلب ہوا 2 منٹ. 2 منٹ. اب یہ 2 منٹ نکلے نہیں. یہ آپ نے بھی تجربہ، یہ اب آپ جو سن رہے ہیں اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ جو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں موٹر سائیکل پر، یہ یار 60 59 40 30 یہ نکل ہی نہیں رہا. 1 منٹ ہی پورا نہیں ہو رہا. بار بار موٹر سائیکل گاڑی لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اب میں کھڑا ہوں 120 سیکنڈ 2 منٹ کی، تو ہم 2 منٹ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. 2 منٹ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہمارے یہاں. تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ 2 منٹ کتنی ہوتی ہے. جیسے پہلے بھی میں نے یہ بیان کیا ہے 1 منٹ کے اوپر 30 سیکنڈ کے اوپر بھی، کہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو پورا جو ٹائم ہے
اس کی جو امپورٹنس ہے تو دنیا کے کئی ایسے آپ کو جن کی آپ کو سیرت پڑھنے کا ملے گا وہ وقت کے پابند ہے. یعنی مجھے بھی بعضوں کے ساتھ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ یعنی ان کو اگر ہم ٹائم دیں نا تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ان کا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار یعنی 10-12 منٹ یا 15 منٹ تو انتظار کرنا ہی پڑے گا. یہ ایک سمجھے کہ اگر وقت پر آ جائیں تو حیرت, وقت پر نہ آئے تو کوئی حیرت نہیں ہے. یہ ہے. اور کچھ ایسے ہیں اگرچہ وہ بہت چند ہیں جن کا میرا ذاتی طور پہ میرا ان سے رابطہ واسطہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ ہوا نا تو اپنے کو ٹینشن ہوگا کہ انہوں نے 1 منٹ تاخیر نہیں کرنی ہے, یہ 1-8 منٹ پہلے آ جانا ہے. تو یوں مطلب کہ ایسا لگا کہ یہ جو وقت کی پابندی ہے نا, چاہے وہ تعلیم کے نام پر ہو یا کسی کو ٹائم دینے کے نام پر ہو. تعلیم میں بھی آپ نے کسی سے کمٹمنٹ تو کی نا کہ ہم اتنے بجے جائیں گے, ڈسپلن پھر کس چیز کا نام ہے. اچھا یہاں پھر ان اسلامی بھائیوں سے میں درخواست کروں گا, ان اسلامی بہنوں سے درخواست کروں گا جو کسی کو ٹائم دیتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کلاس میں دیر سے پہنچے, کلاس تو چل پڑی نا, لاس آپ کا ہی ہوا. یہ کلاس, یہ پڑھائی, یہ ٹرین, بسیں, فلائٹ, یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی. نماز با جماعت یہ کسی کا انتظار نہیں کرتی. تو یہ چیزیں ایسی کئی چیزیں جو کسی کا انتظار نہیں کرتی. اگر کوئی تاخیر سے پہنچا تو اس کی تکبیر اولیٰ چلی گئی, اس کی جماعت چلی گئی, لاس اسی کا ہوا ہے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کسی کو وقت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اتنے بجے آؤں گا. اب آپ دیکھیں اب تاخیر تو ہو گئی, لیکن وہ یا اس کے ساتھ اور 2-4 اگر ملنے والے ہیں تو وہ جو آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. اچھا بعض ایسا ہوتا ہے کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں تب تک بات شروع ہوگی نہیں, ورنہ وہ ریپیٹ کرنی پڑے گی کہ یار ایک بات میں آپ سے کہہ دوں گا, وہ دوبارہ آئے گا تو اسے دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑے گا. تو میری اس میں درخواست یہ ہے, جو ہم نے ایک بات سمجھی سیکھی, اب میں آپ تک اس کا ایک نتیجہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آپ سوچ کر ٹائم دیں. آپ کو پتہ ہے 1 کے بجائے میں 1:30 بجے نکلوں گا, 1:30 کے بجائے میں 2 بجے نکلوں گا, آپ کو اتنا اندازہ ہوگا. تو آپ وہی ٹائم دیں جتنے بجے آپ نے نکلنا ہے, تاکہ اس سے پہلے کوئی اور اپنا کام اور اپنا معاملہ نپٹا سکے. تو ایک سمجھانے کے لیے کہا گیا انتظار کی گھڑی بہت سخت ہوتی ہے, ویٹ کرنا بہت سخت ہوتا ہے. یہ برسوں پرانی ایک بات مجھے, ماضی کا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. امیر سنت کی رہائش تھی پیر کالونی میں, تو PIB مشہور ہے کراچی. تو شاید دعوت شورا بنی تھی نہیں بنی تھی مجھے اتنا یاد نہیں آ رہا, لیکن کسی کے ساتھ مجھے امیر سنت کے پاس پہنچنا تھا, مجھے ان کو لے کر پہنچنا تھا. تو اب مثال کا تو وہ وقت تھا 10 بجے کا, گھڑی وقت تو یاد نہیں, وقت تھا 10 بجے کا. اب یا تو ان کو آنے میں تاخیر ہوئی یا کوئی وجہ ہو گئی. اور جب میں نے لے کر پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ وہیں پر انتظار کرتے کرتے امیر سنت لیٹ گئے. اور مطلب کیونکہ ملاقات تو بھی شروع ہوئی نہیں تھی, تو آپ کا ایک مزاج ہے کہ آپ لائٹ بند کر دیتے ہیں, کہ ضرورت ہی نہیں ہے روشنی کی, تو پھر بتی کی تو ضرورت کیا ہے. اور وہ جب آئیں گے تو مجھے اتنی یہ بات میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں, یا تو اس کو 20-22 سال ہو گئے یا اس کو 25 سال ہو, 20 مطلب زیادہ عرصہ ہو گئے, 20 سے تو اوپر ہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن آج بھی اگر آپ مجھے یوں پوچھیں تو مجھے وہ کیفیت یاد ہے. وہ امیر سنت کا وہ کامن میں صوفہ ہوتا تھا, صوفے کے باہر ایک دری بچھی ہوتی تھی, یاد ہوگا آپ کو, ہمیں دری پر ہی بیٹھنا تھا. تو آپ وہ دری پر یوں لیٹ گئے. مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی اس وقت. 2 باتیں, ایک تو کہ وقت پر نہ پہنچنا, دوسرا انتظار کون کر رہا تھا, جو اس کی قوم انتظار کرتی ہے. تو ایک لیسن ملتا ہے, ایک سبق ملتا ہے کہ نہیں یار ہمیں وقت پر پہنچنا چاہیے اور وقت کی قدر کرنی چاہیے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے وقت دیا, فار ایگزامپل آپ نے یہ وقت دیا 10:30 بجے کا, تو ٹھیک ہے میں 10:30 بجے میں تیار. اب 10:20 پر مجھے میسج کر رہے ہیں کہ معاف کیجیے گا میں 10:30 بجے نہیں آ سکوں گا, میں 11 بجے آؤں گا. باپ رے باپ, یہ تو اور آپ نے میرے کو بم مار دیا. کہ اب وہ جو آپ 10 منٹ پہلے میسج کر رہے ہیں, میں تو 10 منٹ پہلے تیار ہوں, میں تو سارے پروگرام چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہوں. تو میں مزید, اچھا آپ تو یہ کہیں گے نا حضور میں نے تو آپ کو ایڈوانس میں کہہ دیا تھا, یعنی یوں مثال ہے کہ کسی نے مجھے چیک دیا ہے کہ آپ یہ پرسوں بینک میں جا کر کیش کرا لیجئے گا,
اور جیسے میں بینک میں کیش کرانے کے لیے گیا تو آپ کا مجھے فون آ گیا آج بینک میں چیک جمع مت کروائیے گا. ٹھیک ہے, وہ میں نے تو آپ کو پہلے سے کہہ دیا تھا نا بھائی آپ چیک جمع مت کروائیے گا, اب پیسے نہیں ملے تو میرا کیا قصور ہے. اللہ پاک ہم سب کو خیر و عافیت والا معاملہ عطا فرمائے. تو یہ بچپن کی باتیں تھیں اور بچپن سے سیکھی ہوئی چیزیں ہمیں زندگی میں بہت کام آتی ہیں اور بچپن میں اچھی عادتیں ہونی چاہیے. آپ کے تعلق سے ایک اور بات آئی ہے کہ مطالعہ کا آپ کو کہیں موقع ملتا تو کہیں آپ جیسے مطالعہ کرنا ہوتا تو کسی کتاب نظر آ جاتی تو آپ اس کے مطلب, حالانکہ آپ کا وہاں پہ شاید درس نظامی شروع بھی نہیں ہوا تھا جس وقت کی یہ مجھے بات پتہ چلی ہے, وہ کیا واقعہ ہوتا تھا آپ کا؟ اصل میں مطالعے کا یہ کہ کتابیں جیسے اردو کتاب ہوتی ہے نا کسی بھی کلاس کی, تو جیسے ہی سال کا آغاز ہوتا تھا تو وہ اردو کتاب جو پورے سال میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ چند دن میں ایڈوانس میں ختم کر دیتا تھا, تو وہ شوق تھا. تو یوں کتابیں کہیں نظر آ جاتی تھی. ایک جگہ مجھے ماموں کے گھر میں تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظر آئی, تو میں نے کھول کے اس کو پڑھنا شروع کیا. اب وہ دلچسپ لگی. تو اس کی مطلب ایک تو قرآن پاک کے موضوع پہ تفسیر ہے, تو جب وہ پڑھتا چلا گیا نا تو اس سے ایک رغبت اور شوق بھی بڑھا, اور اب آ کے وہ ایک احساس بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں جو کتابیں ہیں ہمیں دینی رکھنی چاہیے. امیر سنت بھی ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ کو اگر عربی نہیں بھی پڑھنی آتی کوئی تو عربی کتاب کم از کم گھر میں رکھنے, آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی اور اب آنے والا پڑھ دے گا. تو اس طرح وہ کتاب کے حوالے سے کہ تفسیر نعیمی سے ایک تعلق جڑا. پھر ویسے ہی ایک شوق تھا کہ بہت ساری چیزیں جیسے وہ نظر آئیں تو اب اس کو میں پڑھ ڈالتا تھا. یوں مبالغہ کروں کہ چنے آتے نا, تو چنے کھانے کے بعد اس کے اندر کیا لکھا وہ بھی آدھا لکھا ہوتا تھا, پورا نہیں لکھا ہوتا, تو میں اس کو بھی پڑھ ڈالتا. تو اس طرح وہ اردو کا ایک وہ شوق پڑا. پھر وہ دینی کتابوں آپ کا اس سے چنے لیتے ہوں گے نا جو اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کے دیتے ہوں گے. اب وہ ماحول ہی ایسا ہے, اس وقت ذہن بھی نہیں تھا اور نہ اللہ اللہ کوئی اتنا علم تھا کہ یار یہ بھی کوئی ہے ایشو کے لکھے ہوئے میں نہیں لینے. نہیں درست وہ میں اس تو جی جی یہی ہوتا ہے, ابھی بھی یہی ہوتا ہے, ابھی بھی یہی ہوتا ہے. اچھا پھر یہ لاکھ سمجھاؤ لیکن نہیں سمجھتے. تو یہ مطالعے کا جو ایک شوق پڑا تو امیر سنت کی کتاب ہے فیضان سنت پہلے والی جو جی جی ابھی تو ابواب میں تقسیم ہو کر آ رہی ہے مزید الحمدللہ. تو وہ جب مجھے ملی پڑھنے کو تو میں نے بھی اس کو پھر شروع سے مطلب پڑھنا شروع کیا, خاص کر جہاں امیر سنت کا تعارف تھا. وہ تعارف کو سمجھنے کہ میں بار بار جب اٹھانی نا تو گویا کہ پہلے وہ پڑھتا تھا پھر کچھ اور پڑھتا تھا, وہ لفظ بہ لفظ مجھے ایسے نا رٹنا شروع ہو گیا نا. تو اب امیر سنت کا جو تعارف ہوا کہ ان کی شخصیت کیا ہے, ان کا وہ جذبہ کیا ہے, اور یہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں اصلاح کا اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا, اور کس طرح کا ان کا ماشاءاللہ کہ حسن کردار ہے. تو اس کے بعد پھر آگے چلتے تھے علم کا باب آتا ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکی کی دعوت کا اس میں علم کا باب, اس میں علم کا بھی ایک چیپٹر فضائل کا. تو وہ جب فضائل پڑھے تو اس وقت بھی اندازہ نہیں تھا, نہ کوئی پتہ تھا کہ جائیں گے, لیکن علم کے فضائل پڑھ کے خاص کر وہ جو امیر سنت بڑے ایک انداز سے لکھا نا, تو وہ مبلغ کی خصوصیات جی جی اخلاص ہونا چاہیے, اخلاص, اور پھر پہلا اخلاص ہے, جی جی اس کے بعد میرا خیال ہے شاید علم ہے, علم ہونا چاہیے. جی اس کے اندر تو وہ امیر سنت کا جو انداز تھا وہ ماشاءاللہ مدینہ مفتی قاسم صاحب کے بھی یہی بات ہے, شاید آپ کو یاد آ گیا ہوگا. مفتی قاسم صاحب سے بھی جب پوچھا گیا کہ آپ درس نظامی کی طرف کیسے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ امیر سنت کی کتاب فیضان سنت میں جو علم کا باب تھا نا اسے پڑھ کر میرے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا. آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ مختصر تفسیر جو ایک تو تفسیر ہے, پھر اس کی ایک مختصر تفسیر لکھنی تھی. آج الحمدللہ مفتی قاسم صاحب نے وہ مختصر تفسیر بھی پوری فرما دی, مجھے بہت خوشی ہوئی. تو یہ جو علم کا باب ہے یہ اس کی فضیلت دیکھیں یار, جی کمال ہے یار. اور یہ اس کتاب میں بہت بہت تبدیلی کی, اس کتاب نے لوگوں کو بہت بدلا. فیضان سنت ہم نے تو الحمدللہ اس کتاب سے اتنے درس دیے ہیں کہ واقعی اگر ہم یہ کہیں نا کہ ابھی بھی حفظ ہے اس کے, بہت ساری چیزیں ذہنوں میں چل رہی ہوتی ہیں, یعنی پرانی فیضان سنت, کسب حلال, اس میں کسب حلال, اچھا باتوں کے فضول باتیں, یہ سب وہیں سے. اچھا وہ منہ مبارک, دیوانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک, دیدار مصطفیٰ, کتنا پیارا گیسوئے مبارک کا اس میں بیان موجود ہے, تیل کا, پھر وہ سنت اور آداب جو اس میں موجود ہے کھانے پینے کی, اور یہ ساری 50 سے زیادہ نہیں آؤٹ کلاس, آؤٹ اسٹینڈنگ کتاب, اور یہ مطلب بہت عالی شان کتاب ہے. اللہ پاک اس کی برکت امیر سنت کو عطا فرمائے اور اس کی جزا عطا فرمائے. پھر آپ درس نظامی کی طرف چلے گئے.
اس میں مجھے شوق کا جو بنیاد ہے نا وہ پڑی. اس کے بعد پھر کچھ اور بھی ایونٹس ہوئے, واقعات ہوئے, جس کی وجہ سے ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے علاقے کے گوجرا کے, تو وہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے نا یہاں پر جامعۃ المدینہ گودرا کالونی میں. تو ہم اسٹیشن پہ ان کو چھوڑنے کے لیے آئے ٹرین میں. اس وقت وہ آ رہے تھے بڑے خوش, تو میں دیکھ کے حسرت کی نا, میں نے کہا یار یہ ماشاءاللہ جا رہے ہیں تو کاش ہم بھی شہر مرشد جاتے اور اس طرح وہاں پر پڑھتے. امیر رسول کے مرید ہو چکے تھے آپ اس وقت؟ جی امیر رسول کے مرید بن چکے تھے آپ؟ ہاں مرید بن چکا تھا وقت. تو وہ تو آگے پھر میرے دل میں آئی تھی, پھر میں نے گھر سے اجازت وغیرہ کا معاملہ کیا کہ میں کراچی پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پہلے تو کہا کہ کراچی میں کچھ حالات کا تھوڑا سا ایشو تھا ان دنوں, تو آپ یہیں کہیں پڑھ لو. تو میرے وہ ذہن میں تھا کہ میں شہر مرشد میں جا کے پڑھوں, امیل سنت کا کراچی زیارت بھی ہوتی رہے گی. اور اس طرح آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ جامعہ کتنی دور ہے, اور امیل سنت جامعۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ گودرا کالونی والا. جی جی. تو وہاں تو پہلے تو اجازت نہیں ملی, پھر یہاں پر کسی اجتماع کے سلسلے میں آئے ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی, تو وہاں میں نے مکتوب ایک لکھ کے امیل سنت کو پیش کیا کسی طرح نا. اس میں یہی خلاصہ تھا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن یہ مجھے گھر والے اجازت نہیں دے رہے یہاں آنے کی. اور اس وقت جو جذبات تھے میں کہ بس میں چاہتا ہوں میں آپ کے قدموں میں رہوں, یہیں پڑھا رہوں, میں گھر بھی نہ جاؤں, یہ بھی نہ کروں, وہ بھی نہ کروں, بس آپ مجھے قبول کر لیں. تو مجھے یہ تھا کہ وہ اندازہ نہیں تھا کہ جواب کا, مجھے یہ تھا کہ یہ کہیں گے آ جاؤ آ جاؤ. لیکن جب یہاں ملاقات ہوئی تو میں نے وہ مکتوب کے بارے میں پرچی لکھ کے عرض کیا کہ میں نے مکتوب پیش کیا تھا. تو امیر صاحب نے کسی سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ جواب جا چکا ہے. خیر یہاں سے تو چلے گئے. اب جب پہنچے تو جواب پہلے اس ایڈریس پہ پہنچا ہوا جو میں نے دیا تھا. اس پہ شروع میں سلام کے بعد ایک عبارت لکھی ہوئی تھی کہ میں آپ کا جذبہ لائق تحسین ہے, لیکن میں آپ کو والدین کی اطاعت کا مشورہ دوں. واہ واہ ماشاء اللہ. اور کیا مکتوب میں نے بعد میں پڑھا, وہ سنتے ہی میں کہ یار اتنا مطلب پیارا درس, میں تو کچھ اور ہی توقع کر رہا تھا کہ میں تو مطلب اپنے آپ پیش کر دیں کہ میں تو بس آپ کے پاس آیا سب کچھ چھوڑ کر, لیکن یہ مجھے والدین کی عظمت اور ان کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان دیکھیں. جی جی صلی اللہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا فیضان. یہاں فیضان دیکھیں کہ صحابہ کرام حاضر ہوتے اور والدین کے تعلق سے کچھ بیان کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کے والدین کی طرف انہیں لوٹا دیتے تھے. یہ اس طرف یہ فیضان رسول پاک, فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس یہ جسے چاہے جیسے نواز دے, یہ مزاج عشق تو رسول. اس کا فیضان یوں ہوا کہ میں نے وہ امیر سنت کی بات پر عمل کیا. ظاہر ہے بزرگوں کی نصیحت تھی, اب وہ آگے کیا دیکھ رہے تھے تو یہ تو ظاہر ہے انہیں کو معلوم ہو, لیکن جو ہم نے سمجھا دیکھنے والے بھی تو دیکھ ہی رہے تھے کہ آگے کیا دیکھ رہے تھے. جی تو وہ میں نے وڈرا کر لیا اپنا مطالبہ. تو بعد میں یہ ہوا کہ خود ہی پھر والدین نے اجازت بھی دی. ماشاءاللہ. والد صاحب میرے ماشاءاللہ وہ ان کا ظاہر کہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے میرے سے پیار بھی زیادہ تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ ان کے جی میں آئی, انہوں نے کہا کہ یار یہ جہاں جانا چاہتا ہے نا, جہاں پڑھنا چاہتا ہے آپ اس کو کرنے دو. تو یوں وہ سارے ٹھنڈے ہو گئے نا. تو یوں اجازت لے کے میں یہاں آ گیا. تو یوں امیل سنت نے جو مشورہ دیا وہ شریعت کے مطابق تھا, وہ سیرت مصطفیٰ کی جھلک, اور پھر وہ مشورہ جو آئندہ چل کے ریفرنس بننے کے انہوں نے مجھے شریعت پہ چلنے کا مشورہ دیا. انہوں نے میرے ماں باپ کی عظمت کو پیش نظر رکھا. وہ چیز بھی مجھے مل گئی, اور ان کا جو حسن کردار تھا اور وہ سیرت رسول پر جو عمل تھا وہ اب ساری زندگی کے لیے یاد ایسا رہے ہی گا. ایک واقعہ کوئی حج کے تعلق سے آپ کا بھی ہے. جی جی. امیر سنت نے کچھ, آپ نے کہا کچھ اور, جواب ملا کچھ اور جو جواب ملا اس کے مطابق کچھ نظر بھی آیا. میں چاہ رہا تھا یہ, اچھا اس سے پہلے جی جی اگر آپ اجازت دیں میں کال لے لوں, کالیں بھی ہیں ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ پروگرام چلتا رہے گا. جی محمد عمیر حمزہ تاری, میرا تعلق واقعہ سے ہے اور اس وقت الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ میں 5ویں سال کا طالب علم ہوں. آج ماشاءاللہ ماضی کی یاد پروگرام میں میرے بہت ہی پیارے اور شفیق استاد محترم جناب آصف مدنی صاحب اور سید ساجد باپو جو ہے وہ کرم فرما ہے. اللہ پاک دونوں کو برکتیں عطا فرمائے. میرا جناب استاد صاحب سے سوال یہ ہے کہ سیدی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کو ماشاءاللہ میرے سنت کا قرب حاصل ہے, تو یہ قرب آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ اصل میں یہ جو لفظ استعمال کیا نا وہ قرب والا, تو میرا اپنا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم امیل سنت کے قریب جا کے بیٹھ گئے, یا انہوں نے کوئی محبت کا اظہار کر دیا, کوئی جملے ہمارے لیے فرما دیے یا شفقت فرما دی, تو اس میں ہمارا کوئی بڑا پن یا کوئی کردار نہیں ہے.
یہ ان کی عظمت ہے کہ ہم جیسے مطلب کہ گندگی میں لتھڑے ہوں کو ایک دھونے کے لیے اپنی بارگاہ میں اپنے قدموں میں حاضر ہونے کی اجازت دیتے ہیں. تو یہ ان کا کمال ہے کہ ہم جیسوں کو اپنی بارگاہ میں حاضری کی مطلب اجازت دیتے ہیں. اس میں وہ قرب کا دعویٰ کرنا یا آپ امیر سنت کی شفقتیں اور محبتیں کس کے ساتھ نہیں. جس سے بھی آپ پوچھ لیں وہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو بتائے گا کہ امیر سنت کی مجھ پہ یوں شفقت ہوئی، مجھ پہ یوں شفقت ہوئی. تو اس کو آپ کو ایک قرب سے تعبیر کرے تو قرب کا دعویٰ تو مجھے ابھی بھی نہیں ہے. جی کال دیں. ماضی کی یادیں سلسلے میں تو ہمارے آصف بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں. آصف بھائی آپ سے یہ سوال ہے، آپ کو طالب علمی کی طرف اور درس نظامی کی طرف ذہن دینے والے اور دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی طرف لانے والے کون سے اسلامی بھائی تھے، اس بارے میں رہنمائی فرمائے. اور دوسرا سوال یہ ہے، آپ کا جب امیر اہل سنت کے ساتھ سفر حرمین ہوا تھا تو آپ کی کیفیت کیا تھی، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. دینی ماحول میں دعوت اسلامی کے جو انٹری گیٹ بنے نا وہ فیضان سنت کا درس بنا تھا، اور اس میں 2 مبلغین شامل تھے، ایک درس دینے والے اور ایک خیر خواہ اسلامی بھائی جو باہر جانے والوں کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ درس میں بیٹھیں. تو چند دوستوں کے ساتھ ہم نماز پڑھنے گئے تو نماز پڑھ کے ہمیں تو معلوم نہیں تھا، تو وہاں سے نکلنے لگے تو وہ خیر خواہ اسلامی بھائی ہمیں جانتے تھے، تو انہوں نے روکا، سلام کیا اور پھر کہا کہ یہ نماز پوری کر لیں تو درس دیں گے تھوڑی دیر تو آپ سن لیں. تو وہ زندگی میں پہلی دفعہ فیضان سنت کا درس میں نے سنا، اور درس بھی وہ کوئی عبرت والا تھا. وہ واقعہ نا کہ سرکار علیہ وسلم کا خواب کا واقعہ اور اس میں پھر عذابات کا بیان ہے، تو اس سے کافی اثر ہوا کہ، اور پھر مجھے یہ ہوا کہ یار جس کی تحریر پڑھ کے یہ سنا رہے ہیں، یہ کتاب کس کی ہے اور یہ لکھنے والے کیسے ہوں گے. تو یوں پھر فیضان سنت سے بھی ایک وہ لگاؤ ہو گیا. اس کے بعد پھر ہفتہ وار اجتماع ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے، سلسلہ شروع مدنی کا وہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے الحمدللہ دعوت اسلامی میں آ گئے. 2018 میں جب امیر اہل سنت نے ملا، آئیے اس واقعے کی طرف میں جب سید صاحب کو کہ آپ کو بھی کچھ آپ نے کہا کچھ اور جواب ملا کچھ اور، تو وہ اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے جی ہیں. جی تو 2018 میلاد حال میں جب رات میں امیر اہل سنت نے اعلان کیا کہ بس میں جا رہا ہوں، تو جب پہلے چل مدینہ کے قافلے سفر کیا کرتے تھے، فیضان مدینہ سے باپا کا وہ ٹرک کے اندر تشریف فرما ہونا، صوفہ، اور تو ہم لوگ مطلب پیچھے ہوتے ہوئے بھاگتے تھے نا ایئرپورٹ تک. جو آخری جو قافلہ تھا لاہور سے تھا، اس میں بھی میں وہاں موجود تھا، آخری 2002. ہاں. تو اصلاح اعمال کی مجلس میں تھے ہم لوگ، تو ہم اپنے کسی تنظیمی کام سے گئے تھے، تو وہ داتا صاحب کے مزار سے جب قافلہ چلا اور ساری تو وہ یادیں تھیں ذہن میں. تو میں نے امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کی، یہیں مدنی چینل میں کوئی سلسلہ تھا ایک پرچی کے، بچپن میں تو آپ کے پیچھے ہم بھاگتے تھے، اور اس طرح چل مدینہ کے قافلے آپ نے اعلان کیا ہے تو کرم فرمائے اپنے ساتھ لے جائیں. تو فرمایا کہ پرچی پڑھی، آپ مسکرائے اور فرمایا کہ آقا کی بارگاہ میں حاضری ہو تو میرا بھی سلام عرض کر دیجیے. اچھا آپ کو یہ جواب ملا؟ یہ جواب دیا. چل مدینہ کا آپ نے ایک درخواست کی کہ مجھے چل مدینہ فرما دیں، اور جواب یہ آپ نے عطا فرمایا. اچھا ابھی تک پاسپورٹ یعنی ویزا کچھ بھی کوئی ترکیب نہیں تھی، کیونکہ فلائٹیں تقریباً اینڈنگ کی طرف تھی، بالکل اینڈ میں اعلان ہوا تھا نا کہ ہم جا رہے ہیں. تو خیر پھر میں نے کوشش کی تو ویزا بھی لگ گیا الحمدللہ. اور یعنی میرا انداز یہ تھا کہ ٹکٹ لے کر وہ بس میں بندہ سوار ہو جائے، بس پہنچنا ہے کسی طریقے سے. نہ خیمہ تھا عرفات میں، نہ مینا میں تھا، کچھ بھی ترکیب نہیں تھی کہ بس پہنچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کرم ہوا، عرفات میں پیر صاحب کے ساتھ عرفات ہو گئے، مل عرفات ہو گئے، دعا میں بھی شریک ہوئے، مزدلفہ کی رات، فجر کی نماز، اور یہ کرم ہو گیا. امیر سنت کے قریب آنے کا جو موقع ملا تو وہ کچھ آپ کے بڑا اس میں ایک خوش، بڑا عجیب اور بڑا پیارا سا واقعہ. اصل میں ہوا یہ کہ اس وقت ہو سکتا ہے یہ اصطلاح دعوت اسلامی کی نہ ہو، وہ چل مدینہ والی، یا محفل ہوئی ایک محفل مدینہ اندھیرے کے اندر باغ مصطفیٰ گراؤنڈ جو حیدرآباد لطیف آباد میں، اس کے ساتھ ایک مسجد ہے، غالباً مصطفیٰ مسجد اس کا نام ہے. تو امیر سنت اس وقت حضرت صاحب بولا جاتا تھا. تو مجھے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں تو ان سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور وہاں پر رات کو مطلب محفل مدینہ ہوگی. تو اسلامی بھائی جو بھی تھے اس وقت، چند اسلامی بھائی، تو ان کے ساتھ وہ رات محفل مدینہ میں شرکت کی، اور وہاں پر کلام وہ پڑھا گیا، آیا ہے بلاوا پھر
ایک بار مدینے کا پھر جا کہ میں دیکھوں گا، پھر جا کہ میں دیکھوں گا دربار مدینے کی دھول جو دربار مدینہ. دربار مدینہ کا مدینے کی دھول جو یاسر کہ- میں نے پڑھا تھا یہ اب وہ ظاہر اس وقت کیونکہ یہ یاسر بھائی سے کلام میں نے کئی دفعہ سنا ہے اور اسی انداز میں پڑھتے ہیں یہ حاجی یاسر جی جو پچھلے دنوں میں محفل مدینہ میں بھی تھے. تو مدینے کی دھول کتاب، اور یہ پھر ایک دوسری مسجد میں رات گزری، ایک دوسری مسجد میں امیر سنت نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز کے بعد دو زانوں کافی دیر تشریف فرما رہے، اور میں یہ سوچتا رہا ہم لوگ بھی کہ کیوں تشریف فرمائے، اٹھ کر کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے. اس وقت تو ظاہر بچپن تھا تو پتہ تو نہیں تھا کہ یہ اشراق چاش کی نماز کا انتظار ہو رہا ہے. امیر سنت کا یہ بہت پرانا عمل ہے جو اس وقت ہم نے یعنی ہم لوگوں نے دیکھا. پھر وہ ملاقات ہوئی اور وہیں سے باپا کی جو امیر سنت کی جو محبت تھی وہ دل میں ایسی گھر کر گئی کہ وہ آج تک آپ کے دامن. تحفہ وغیرہ بھی آپ نے دیا تھا؟ جی تحفہ جب دیا، نالین پاک کے کارڈ ہوتے تھے اس وقت، نالین ہم پاک جیبوں میں رکھتے تھے، جیبوں میں رکھتے تھے. تحفے میں. واہ کیا مدینہ، یہ ایک اسٹیکر ہوتا تھا، سویٹ مدینہ، اور یا رسول اللہ لال کلر کا ایک اسٹیکر تھا. یہ 4 اسٹیکر تھے اس طرح کے. تو میں نے امیر سنت کی بارگاہ میں جب وہ پیش کیا تو آپ نے چوم کر واپسی کر دیا. آپ کا تحفہ آپ کو واپس کر دیا؟ واپسی کر دیا. مجھے بڑا فیل ہوا کہ دوسروں کا تو مطلب قبول کر رہے ہیں، میرا کیوں نہیں لیا. یہ بات پھر کافی عرصے بعد سمجھ میں آئی کہ امیر سنت کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نابالغ بچوں کے تحائف کو آپ قبول نہیں کرتے تھے، چوم کر واپسی دے دیا کرتے تھے. تو ظاہر میری جو عمر تھی اس لحاظ سے ظاہر چھوٹی تھی، تو آپ نے وہ چوما اور مجھے واپسی کر دیا. تو یہ یعنی یہ عمل اور یہ انداز آپ کا اس وقت دعوت اسلامی کے اوائل میں دیکھا. پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رہا. پھر چلتا رہا، اور پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا بھی آیا کہ یہیں جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے آپ ملاقات ظاہر ایک عرصے آپ نے کیے. تو کافی دل میرا ایک ٹوٹا ہوا تھا، گھر کے معاملات، ایک کیفیت بنتی ہے اور یہ نشیب و فراز زندگی میں آتے رہتے ہیں. تو امیر علیہ سنت تو ظاہر ہے وہ مومن کی فراست والی بات ہے، ظاہر ہے بہت آگے تک آپ دیکھتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ملاقات ختم ہوگی تو میرا ہاتھ مضبوطی سے آپ پکڑیے گا. اب میں سمجھا کہ رش کی وجہ سے فرما رہے ہیں، پتنی حکمت کیا ہوگی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو امیر سنت نے میرا ہاتھ جو ہے نا مطلب بڑی اس سے پکڑا، اور یہاں سے PIB کا جو راستہ تھا نا، ایک تو یہ تھا مجاہد مسجد سے اور دوسرا مین روڈ سے، مین روڈ سے. تو وہاں سے کافی دور تک آپ مجھے لے کر چلے اپنے ساتھ، اور تو یوں سنبھالا آپ نے، اور آج تک الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے ماشاء اپنے قدموں میں رکھیں، اپنے نظروں میں رکھیں. جی آصف بھائی، آپ کا جو درس نظامی کا جو سفر تھا تو زمانہ طالب علمی میں آپ نے ایک وقت گزارا ہے، کیسا رہا آپ کو زمانہ طالب علم، اس کی کوئی ماضی کی یاد؟ اس میں یہی تھا کہ درس نظامی جب اب شروع کیا نا تو ایک طالب علم ڈرتا ہے وہ تو بہت ہے. کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس میں آپ کو بڑا ڈر ور سا لگا ہوگا اب تو گئے اب تو گئے اب تو گئے؟ تو ایک واقعہ ہے ایسا کہ اب کچھ ایسے ہوتا ہے نا کہ 4-5 اسٹوڈنٹ کسی معاملے میں پھنس گئے، اب وہ سزا ملی تو سب کس کا قصور کتنا کچھ پتہ نہیں چلتا، تو وہ سب کو پھر نواز دیا جاتا ہے. تو اس طرح کا معاملہ ہوا. وہ کانا جامعۃ المدینہ میں اس وقت وہاں کانا 9 لاہور پڑھتا لاہور میں. تو اب وہ استاد صاحب کو یہ 4-5 اسلامی بھائی نا، تو وہ اس طرح ہاتھ آگے کسی معاملے میں، اب وہ سزا اور تنبیہ کا سلسلہ شروع ہوا. تو میرے آگے 4 اسلامی بھائی تھے نا، آخر پہ میں تھا. تو میں اب دیکھوں گا کیا کریں، اور مجھے کبھی سزا ملی نہیں تھی نا پہلے. ایک میں کہ یار اب کیا کریں، یہ تو سزا ملے گی. تو وہ 4 کو جو بھی تنبیہ ہوتے جب میرے تک پہنچے نا، تو پھر وہ ایک ہوتا ہے نا کہ فریاد نکلتی ہے دل سے کہ میں تو اس میں شامل نہیں تھا، مجھے کیوں سزا دی جا رہی. تو میں یوں ایک قسم کی فریاد والا آواز. اللہ کا کرم ہے وہ کبھی بے ادبی یا گستاخی کا تصور بھی ہو نہ کسی استاد کے الحمدللہ ہم نے کبھی کی. تو استاد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا. حالانکہ وہ 4 بھگت چکے تھے، تو وہ سوچتے کہ 4 کو ملی تو اب 5ویں کو دے دوں. تو انہوں نے حکمت سے کام لیا کہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرا قصور نہیں تھا، میں شامل نہیں تھا، تو اس کو پھر مان لینا چاہیے. تو انہوں نے پھر مجھے تھوڑی سی جو تنبیہ جتنی میری خوراک بنتی تھی
وہ کر کے چھوڑ دیا. وہ وقت ایسا تھا کہ اگر وہ ہو جاتا سارا معاملہ تو شاید میں اتنا دل ہار بیٹھتا کہ وہ میں احمد استاد صاحب نے دین حکمت عملی اور درس اور اس نظامی کے بعد کا سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب آپ استاد بنیں گے تو طالب علم کے ساتھ کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے. وہ تو الحمدللہ یہ ہوا کہ استاد یہیں سے فیضان مدینہ سے شروع کیا الحمدللہ میں نے. تو امیر علیہ سنت کی جو ٹپس تھی نا، جو امیر سنت جو تربیت فرماتے تھے، تو میرا ایک ذہن تھا کہ امیر سنت جو سکھا رہے ہیں نا وہ سیکھتے جاؤ. تو طلباء کے اور امیر سنت کے درمیان گویا کہ ایک نمائندہ کے طور پر میں تھا کہ میں وہ کرنے کی کوشش کروں جو امیر سنت نے مجھے سکھایا ہے. تو یوں بہت ساری چیزوں میں کبھی ہوتا ہے نا کہ طالب علم سبق یاد کر کے نہیں آیا اور بار بار یاد نہیں کر رہا، تو ہوتا ہے کہ یار ابھی کچھ تو آپ یار خیال کرو. تو ہوتا ہے کہ دل میں آتا ہے یار اس کو ڈانٹیں کچھ تھوڑا سا، لیکن پھر امیر سنت یاد آتے ہیں یار ان پہ شفقت کیا کرو. تو وہ جو تربیت آپ کی دی ہوئی وہ کام آ جاتی ہے. میں تو طلباء کو بعض اوقات کہتا بھی ہوں کہ آپ امیر سنت کو دعائیں دو کہ جنہوں نے ہمارے سر پہ اس طرح ہاتھ رکھا ہو کہ آپ نے آپ بچ گئے ہو، آپ بچ گئے ہو، آپ کو آپ بچ گئے، ورنہ تو میرے طلباء کو یوں پڑھانا ہے، یوں شفقت کرنی ہے، کوئی معاملہ آ جائے تم نے یوں ڈیل کرنا ہے. تو کم از کم یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایسا عمل کروں اور پھر امیر سنت کو پتہ چلے کہ یار اس نے اس طرح سے طلباء سے ڈیل کیا ہے، تو ان کو بھی صدمہ ہو. بڑے کا ہاتھ ہونا بہت ضروری بہت ہے. ضروری. اصل میں بعض اوقات انسان اپنے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہوتا. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر کسی بڑے کا سایہ لے لینا، جس طرح انہوں نے فرمایا، اور وہ واقع بڑا ہو، خالی نام کا بڑا ہونا یا عمر کا بڑا ہونا نہیں ہوتا، جو مقصد ہے اس کے حساب سے وہ بڑا ہو. جیسے پیر صاحب ہوتے ہیں، بڑے استاد ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور ہماری جو ہے نا وہ لگام کھینچی رہتی ہے، اور ہماری غلطیوں پر ہمیں کوئی جب بولتا ہے نا، یعنی ہر ایک کی بندہ اصلاح قبول بھی نہیں کرتا، صحیح، بلکہ وہاں پر کافی بحث کر لیتا ہے. لیکن کچھ ایسے شخصیات ہوتی ہیں ہماری زندگی میں کہ جن کا مطلب کہ وزن اتنا ہوتا ہے کہ ان سے آدمی چاہتے ہوئے بھی یعنی کہ مطلب بحث نہیں کر سکتا، کہ اسے اس کے کہ وہاں سے لینا ہی ہے، لینا ہی ہے. وہاں سے لینا ہی ہے. تو مطلب اور پھر ایک زن ہوتا ہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہوگا، میرا عمل ہی غلط ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ جب اس کو اس طرح اپنے اوپر کسی بڑے کا سایہ نہیں رہنے دیتے نا، کہ ہم کو کوئی سمجھانے والا سکھانے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ معاف کرے، پھر ان کی بے باکی جو ہے نا، اور اس میں بھی اگر وہ کہیں لیڈنگ پر ہو اور پھر اس کو بھی کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، تو پھر وہ تو جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ نظر کتنوں کو لے کر چلا جاتا ہے. تو یہ ہے. تو یہ بہت پیارا ایک سبق ہمیں ملا کہ ہماری کلاس میں کمزور اسٹوڈنٹس ہمیشہ ہوتے ہیں. تو کمزور اسٹوڈنٹس کو ان کی حال پر چھوڑ دینا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اور کمزور اسٹوڈنٹ کے حال کو بدلنا اور اس کو الگ سے اپنا وقت دینا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. جیسے امیر سنت نے چند مرتبہ فرمایا تھا کہ میرا تو جی کرتا ہے کہ جو فیل ہو جائے اس کو کچھ دوں، کیونکہ جیتنے والے کو پاس ہونے والے کو تو سب نواز رہے ہیں، تو اس بیچارے کو کون پوچھے گا، نمبر ایک. تو اس طرح جو پڑھاتے ہیں اگر وہ دیکھیں کہ ہمارے اسی طرح والدین، وہ بچہ جو زیادہ شرارتی ہے، پڑھائی میں کمزور ہے، اس کو مطلب ایسے ہی چلتا چھوڑ دیں گے کہ یار یہ کسی کام کا نہیں ہے، حالانکہ اس پر زیادہ شفقت دینی ہے، ورنہ وہ اس کی یہ خرابی بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا، اور یہ احساس کمتری اس کو اور بے باک بھی کرے گی، اور اس سے وہ کام جو اس کو نہیں کرنے چاہیے اس طرف لے کے جائے گی. تو چیز خراب چیز کو ہی درست کیا جاتا ہے نا، درست چیز کو کیا درست کیا جائے گا. تو ایک چیز جو خراب ہوئی ہے اس کو درست کرنے میں ہمیں وقت دینا پڑتا ہے. تو اگر یہ سوچ تمام پڑھانے والے یا جو مصلح ہے، جو اصلاح کرنے والے ہیں، اگر ان کو آ جائے انداز یہ سمجھ میں کہ یار اصل چیز یہ ہے، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو معاشرے میں ہماری کمزور ہیں نا وہ درست ہونا شروع ہو جائیں گی. میں سید صاحب سے، کیونکہ وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے، ایک عرض کروں گا. جیسے کہ آپ کے والد صاحب کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا، آپ کی عمر جب 91 92 کا آپ کہہ رہے ہیں، ایک مطلب ایک اس وقت اتنی ایج نہیں تھی آپ کی.
پھر آپ نے فرمایا کہ امی نے گھریلو کسب کیا، ہم بھائی بہنوں کو پڑھایا اور یہاں تک پہنچایا، اور یہ ساری امی کی پوری سٹرگل ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کی امی کو جزائے خیر دے، والد صاحب کو جزائے خیر دے. جو یہ ماں باپ کرتے ہیں وہ ماں باپ ہی کرتے ہیں، اور وہ ان کا حصہ جو یہ وہ کرتے ہیں. اچھا سید صاحب، پچھلے دنوں آپ کے بچوں کی امی کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو. خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انہیں پڑوس عطا ہو. اچھا، میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو بچپن گزارا اس میں دیکھا کہ باپ کے بغیر ماں کیسے اولاد کو پالتی ہے. صحیح. اس کا ایکسپیرینس آپ کو ہے. صحیح. آج آپ جس زندگی کے فیز سے گزر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ماں کے بغیر باپ اولاد کو کیسے پالتا ہے. دونوں میں فرق ہے. فرق ہے، بہت فرق ہے. یعنی مجھے ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ شاید ماں جو ہے نا، یہ کئی جگہوں پر باپ کا رول ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے. جیسے روزگار ہے، جی جی. روزگار بیسیکلی والد کا رول ہے، لیکن ماں اپنے اس رول کو اس انداز سے ادا کر لیتی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا ابھی. لیکن کچھ رول ماں کے ایسے ہیں جو پتہ نہیں باپ ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا جی جی. کہ ایسے کئی ہمارے دیکھنے سننے والے ہوتے ہوں گے کہ جن کے پاس بچے ہوتے ہوں گے لیکن ماں کا سایہ اٹھ جاتا ہے. ٹھیک. تو ایک باپ کو اس موقع پر اپنی اولاد کے لیے جس شفقت و محبت و پیار کی اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، میں چاہتا تھا کہ کچھ اس طرح کے کلمات اگر آپ کے ملیں تاکہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے رہنمائی ہو. ایک دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنی یہ عادت بنائی بھی ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسے جمعرات اجتماع میں آتے ہوئے پہلے قبرستان چلے گئے اور یوں مغرب میں یہاں پہنچ گئے. گھر کا معاملہ یہ ہے کہ واقعی ایک اس وقت میرا ایک رول باپ والا تو تھا پہلے بھی، لیکن ایک ماں والا بھی ہے. میں الحمدللہ بچوں کو صبح اسکول جاتے ہوئے ان کو ناشتہ بھی کراتا ہوں، ان کا لنچ بھی میں خود بناتا ہوں، ان کے لیے چائے بناتا ہوں، ان کے سینڈوچ جو بھی ایک لنچ ہوتا ہے نا اسکول کا اب آپ تیار کرتے میں کر رہا ہوں. یہ میری اب پریکٹس ہے. اچھا، اب ظاہر بچے جیسے بھی میں یہاں آ رہا تھا تو ظاہر گھر میں والدہ تو نہیں ہے، تو میں نے کسی کو کہا ہوا تھا کہ بھائی یہ آج سلسلہ ہے. تو اب یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ دن میں بار بار یا رات میں بھی مجھے کہتے ہیں بابا بھوک لگ رہی ہے، تو یہ ہو رہا ہے. تو میں الحمدللہ ان کے لیے اٹھ کر وہ جو بھی کہتے ہیں چائے بنانی ہے تو چائے بناتا ہوں. بسکٹ میں نے لا کے رکھے ہوئے ہیں. عمریں کتنی ہیں دونوں کی؟ بیٹی میری 10 سال کی ہے اور بیٹا جو ہے وہ 7-8 سال مطلب یہ عمر ہے. ابھی وہ اس قابل نہیں کہ خود نہیں چیزیں مطلب وہ مطلب ہاں ایسے ہیں کہ ان کو بھوک لگے گی تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ یہ کھانا یہ پینا ہے. کھانا ہے. ابھی یہ کہ ایک فیلنگ ہے نا ان کی کہ والدہ نہیں ہے، تو اب مجھے وہ وہ گھر اور کچن، کچن یہ کپڑے بدلنا کرنا، صاف صفائی، جو بھی ایک حساب کتاب ہوتا ہے، جی جی یہ ایک ماں کا رول ہوتا ہے گھر کے اندر. اور یہ لے جانا، یہ کر لینا، وہ لے آنا، وہ دلا دینا، وہ کھلا دینا، وہ پلا دینا، یہ ایک والد کا رول ہوتا ہے. تو ایک گویا کہ یہ ایک ایسا رول ہے جو والد کو ادا کرنا پڑتا ہے. بچوں کی فیلنگز ہوتی ہیں ایسی. یعنی جب وہ والدہ تھیں تو یعنی غصہ آ جاتا ہے نا ہم لوگوں کو والد کی حیثیت سے کہ کیوں نہیں اٹھ رہا بچہ، بھائی اٹھو جلدی اٹھو، دیر ہو رہی ہے. ابھی آپ غصہ نہیں کر سکتے، ابھی تو ظاہر ہے وہ فیلنگ ان کو ایک ماں والی فیلنگ چاہیے کہ ماں نہیں ہے. اور غصہ کریں گے تو وہ ظاہر ہے ڈسٹرب ابھی تو نہیں کرتی تھی، ہاں تو وہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ الحمدللہ میں احساس بچانا ہوتا ہے. یہ بہت اہم ترین ایک مطلب بہت ڈیٹیل میں تو میں نہیں جا رہا اور ہم نہیں جائیں گے بہت زیادہ ڈیٹیل میں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جب دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو جب دونوں ہی چلے جاتے ہیں، بعضوں کو ایسے جن کے دونوں چلے، کسی حادثے میں والدین گزر جاتے ہیں تو پھر ان کو فیملی ممبر لے کر چلتے ہیں. تو ان کو بھی چاہیے کہ ایسے موقع پر بچوں کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے وہ کس انداز کا ہونا چاہیے. اور اگر والد صاحب چلے گئے تو ماں کو اب جو رول پلے کرنا ہے تو وہ پھر ماں کی امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس نے اپنی تمام کیونکہ عورت ہے، عورت کا ایک پردہ تو شرم و حیا اور عفت اور گھر کی چار دیواری اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے بڑی امپورٹنس ہوتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد کے لیے یہ ساری چیزیں اس کو پرووائڈ کرنا. یا پھر ماں کا معاملہ، ماں دنیا سے چلی گئی، باپ کا ایک رول ہوتا ہے کہ اس نے ماں جیسی شفقت، محبت، پیار، اس کا خیال، اس کو کیئر کرنا، یہ بھی ایک امپورٹنس ہے. اور واقعی باپ جو اس طرح اپنے بیٹے کے لیے کرتے ہیں تو اگر یاد رہ جائے ایسے بچوں کو، اور رہنا چاہیے
کہ ہمارے والد صاحب نے ہم کو پالنے میں کوئی کمی نہیں رکھی. جیسے کہ ان کو آج بھی یاد ہے ہمارے شاہ صاحب کو کہ ہمارے والد صاحب دیسی انڈے لا کر گرم ہمارے منہ میں کچھ نہ کچھ دیسی انڈے ڈالا کرتے تھے تاکہ ہمارے اندر طاقت رہے. اور 5 مہینے تک یہ دن رات ایک کر کے کماتے تھے کہ اگلے 5 مہینوں میں مجھے شاید کاروبار 5-6-7 مہینوں میں کاروبار ملے نہ ملے. اور پھر اس کے لیے وہ دکانداروں سے اپنی کریڈٹ باندھ لیتے تھے کہ وہ جب پیسے آئیں گے تو میں دے دوں گا. یہ والد کرتا ہے, یہ باپ کرتا ہے. آج ہمارے یہاں بچوں کو جو ہے نا باتیں کرنے بہت آتی ہیں ان کو. اچھا یہ جب باپ بنتے ہیں نا, پرابلم تو ہے کہ بعض تو وہ بچے ہیں, وہ بیٹے جو باپ بن گئے پھر بھی ان کو باپ کی قدر نہیں ہوتی. یہ اب یہ سمجھتے کہ جو ہم کر رہے ہیں نا وہ ہم ہی کر رہے ہیں, ہمارے باپ نے تو ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے. آپ بچے آپ کے بچے ہو گئے اور آپ کہتے ہو ہمارے والد نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں ہے. تو اس طرح والدین کی قدر کرنی چاہیے. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آج والدین اگر آپ کے سامنے ہیں, حیات ہیں, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, آمین. آپ کے والدین حیات ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک ہیں, میری ایک بار پھر کہتا ہوں انہیں ان کی زندگی میں ایک بار شکریہ ادا کریں. ایک بار تو کہنے کو ہے, بار بار شکریہ ادا کریں. ان کو کہے آپ کا شکریہ, ایک بار کہہ دیں کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. ورنہ دنیا سے جانے کے بعد پھر ان کی قبر پہ جا کر ہماری ماں بہت اچھی تھی, کبھی منہ پر بولا ماں بہت اچھی ہو, ہمارے والد صاحب نے بہت قربانیاں دی ہمارے لیے. کبھی والد صاحب کو ان کی جیتے جی منہ پر کہا کہ ابو آپ نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ترس گئے اپنی اولاد سے کوئی نہ کوئی 2 اپریسیشن ورڈ سننے کے لیے والدین, بلکہ الٹی باتیں سننی پڑتی ہیں. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے, والدین کی قدر عطا فرمائے, والدین کو اپنی اولاد پر شفقت کرنے کی اور ان کو شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ ان دونوں ہمارے اسلام بھائی درس نظامی جامعۃ المدینہ سے ان دونوں نے تعلیم حاصل کی ہے. آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں, ان کو وہاں عالم دین بننے کی سعادت حاصل ہوگی. مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں, وہاں قرآن پڑھنے حافظ بننے کی سعادت حاصل ہوگی. دارالمدینہ میں داخلہ دلائیں, دینی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ ان کو اپنا وہ سلسلہ آگے بڑھانے کی سعادت حاصل ہوگی. ہفتہ وار اجتماع میں آئیں, دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو اختیار کریں, گھر میں بھی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی, اور اللہ نے چاہ تو ہمارا دنیا اور آخرت بہتر ہوگی. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی محمد. ماضی کی یادیں